السلام علیکم دوستو. عمران سیریز ناول پرنس آف ڈمپ بائی مظہر کلیم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور آل کے بٹن پر پریس کر دیجئے. عمران کے کھڑکی سے باہر کودتے ہی وہ دونوں تیزی سے کھڑکی کی طرف لپکیں، مگر باہر اندھیرے میں عمران کہیں نظر نہ آیا تو مادام تیزی سے کھڑکی پار کرنے لگی. ٹھہرو مادام، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کون تھا؟ کیا یہ تمہارا ساتھی تھا؟ بلیک گرل نے مادام کا بازو پکڑتے ہوئے کہا. میرا ساتھی؟ میں اس کا خون پی جاؤں گی. یہ علی عمران ہے، یہاں کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کا لڑکا، مادام نے بھپٹے ہوئے لہجے میں کہا. اوہ، تو یہی عمران ہے؟ بلیک گرل نے مادام کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا اور مادام اچھل کر کھڑکی سے باہر نکل گئی. اور پھر وہ انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی دیوار کے قریب آئی اور چند ہی لمحوں بعد وہ سڑک پر پہنچ چکی تھی. اگبی گلی سے نکل کر وہ جیسے ہی سڑک پر آئی، راشیل ایک طرف سے نکل کر اس کے قریب آ گیا. انگوٹھی مل گئی مادام؟ راشیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. کیا ابھی یہاں سے کوئی آدمی نکلا ہے؟ جی ہاں مادام، ابھی ایک آدمی گلی سے نکل کر دوڑتا ہوا سڑک پر گیا ہے. کیوں؟ راشیل نے جواب دیا. وہ انگوٹھی لے گیا ہے، مادام نے بھٹکتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتی چلی گئی. اس کے ذہن میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا. عمران کے اصل ٹھکانے کا اسے علم ہی نہ تھا، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ اب عمران کو کہاں تلاش کرے. بہرحال اس نے کار میں بیٹھ کر راشیل سے مخاطب ہو کر کہا. تم باقی ساتھیوں کو لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچو، میں وہاں آ جاؤں گی، مادام نے سخت لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی. اس کا دماغ معاف سا ہو رہا تھا. اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ راشیل کو اغوا کر کے لے جانے والا عمران ہی تھا، کیونکہ راشیل کو جس عمارت میں وہ چھڑا کر لائی تھی وہاں یہی نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ حبشی بھی یقیناً میک اپ میں ہوگا، اسی لیے وہ اسے اس وقت پہچان نہ سکی تھی، ورنہ اس کا وہی سیکریٹری ہوگا. چنانچہ اس نے کار کا رخ رانا ہاؤس کی طرف ہی پھیر دیا. اسے یقین تھا کہ عمران اسی عمارت میں ہو گیا ہوگا. رانا ہاؤس کے سامنے پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ عمارت کے پھاٹک پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور اندر مکمل اندھیرا تھا. اور مادام نے بڑے مایوسانہ انداز میں کار آگے بڑھا دی. وہ سمجھ گئی کہ عمران متوقع حملے کے پیش نظر پہلے ہی عمارت چھوڑ دی ہوگی. اب اسے عمران کی ذہانت اور عیاری سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اب مسئلہ تھا اس کی انگوٹھی واپس لینے کا. اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ عمران چاہے لاکھ سر پٹکے، وہ انگوٹھی میں سے مشن کی مائکرو فلم حاصل نہیں کر سکتا. لیکن مادام کے لیے وہ انگوٹھی بے حد اہم تھی. پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اس انگوٹھی کے پیچھے جانے کی بجائے وہ کیوں نہ دوبارہ اس انجینئر کو ٹریپ کر کے اس سے دوبارہ نقشہ حاصل کرے. یہ خیال آتے ہی وہ مطمئن ہو گئی. اس نے ایک کیفے کے سامنے کار روکی اور پھر وہ اتر کر برآمدے میں لگے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھتی چلی گئی. اسے اس انجینئر کی رہائش گاہ کا صرف نمبر ہی معلوم تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ فوراً ہی اس کی رہائش گاہ پر جا دھمکے، اور پھر چاہے اسے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، وہ اس مشن کا نقشہ حاصل کر کے ہی واپس آئے گی. اس نے سکے ڈال کر نمبر ڈائل کیا اور پھر اسے کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ قائم ہی نہ ہوا. گھنٹی بھی نہیں بج رہی تھی. مادام نے کیڈل دبا کر نچلے خانے سے سکے نکال دیے اور دوبارہ ڈالے اور انکوائری کا نمبر گھما دیا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ انکوائری آپریٹر نے بتایا کہ وہ فون کٹ چکا ہے، کیونکہ فون کا مالک طویل عرصے کے لیے غیر ملک چلا گیا ہے اور عمارت اس نے خالی کر دی ہے. اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ انگوٹھی عمران سے ہی واپس حاصل کی جائے، کیونکہ اب مشن کی کامیابی نامکمل ہو گئی تھی. جہاں پر دفاعی سسٹم نصب تھا وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن تھا. وہ یہی سوچتی ہوئی دوبارہ کار میں آ بیٹھی اور اس نے کار کا رخ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف کر لیا. اس وقت رات کافی سے زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے ظاہر ہے اس وقت کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا. اب یہی ایک صورت تھی کہ وہ صبح کو اپنے ساتھیوں سمیت عمران کی تلاش کے لیے نکلتی. ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہی اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور وہ بے اختیار سیٹ پر ہی اچھل پڑی. اس کی آنکھیں چمکنے لگیں. واقعی اچھوتا خیال تھا. اس طرح نہ صرف وہ عمران سے انگوٹھی واپس حاصل کر سکتی تھی بلکہ اسے جی بھر کر انتقام بھی لے سکتی تھی. اور پھر اس نے اس آئیڈیا پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب وہ مطمئن تھی، بے حد مطمئن.
इमरान अंगूठी लिए सीधा दानिश मंजिल आया और फिर इसने अंगूठी को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन अंगूठी का वो संदूक जिसमें कोई चीज़ हो सकती थी बिल्कुल खाली था। इसने इसका माइक्रो टेस्ट भी लिया और देगा केमिकल लगाकर भी चेक किया कि शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए, लेकिन वहाँ कुछ होता तो मालूम होता। आखिर 1 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद इमरान को यकीन हो गया कि ये अंगूठी खाली है। अब इसके सिवा और क्या सोचा जा सकता था कि ब्लैक गर्ल ने फ्रॉड किया है। इसने असली अंगूठी वापस करने की बजाय नकली अंगूठी वापस की है। यही वजह है कि वो बड़ी आसानी और इत्मीनान से अंगूठी वापस कर रही थी। इससे साफ जाहिर था कि असली अंगूठी ब्लैक गर्ल के पास है और मादाम इश्मारा को भी इसका इल्म नहीं है। एक लम्हे के लिए इसने सोचा कि अभी जाकर ब्लैक गर्ल से वो अंगूठी हासिल करे, लेकिन फिर इसने इरादा तुर्क कर दिया, क्योंकि ब्लैक गर्ल के नुक्ता नज़र से मादाम इश्मारा धोखा खा चुकी है, इसलिए वो फ़ौरन फरार ना होगी, बल्कि कुछ देर इंतज़ार करने के बाद ही अंगूठी को किसी खुफिया जगह से निकालेगी। चुनांचे इसने सुबह तक इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। ब्लैक ज़ीरो, तुम सफदर और कैप्टन शकील को हिदायत दे दो कि वो निशात कॉलोनी की कोठी नंबर 3 की निगरानी करें। अगर इनमें से कोई कहीं जाए तो इसका ताक़ुब किया जाए। मैं अब फ्लैट पर जा रहा हूँ। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान तेज़ी से ऑपरेशन रूम से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया और चूँकि इमरान बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए जाते ही सो गया। लेकिन इस वक्त उसे जागना पड़ा जब सुलेमान ने उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। क्या बात है? इमरान ने उसीले लहजे में कहा। बड़े साहब आए हैं, सर सुल्तान भी इनके हमरा हैं और आदमी भी हैं। जल्दी कीजिए, बड़े साहब बड़े गुस्से में हैं, सुलेमान ने परेशान लहजे में कहा। अरे बाप रे, ये सुबह सुबह नाश्ता कराना पड़ जाएगा सबको, इमरान ने बिस्तर से छलांग लगाते हुए कहा। और फिर वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में घुसता चला गया ताकि हुलिया दुरुस्त कर सके। वैसे वो सोच रहा था कि इन सब हजरात की सुबह सुबह शान नज़ुल क्या हो सकती है, क्या, लेकिन कोई बात समझ में ना आ रही थी। बहरहाल मुंह धोकर, कंघी करके और कपड़े बदल कर वो 10 मिनट बाद ही ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। इसने अपने चेहरों पर हमाकतों की नकाब चढ़ा ली थी, लेकिन ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसके 14 तबक रोशन हो गए और इस बार वो अदाकारी ना कर सका, बल्कि वाकई हैरत की शिद्दत से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ड्राइंग रूम में सर रहमान और सर सुल्तान के साथ एक मौलवी साहब भी हाथ में रजिस्टर संभाले हुए बैठे थे। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मादाम इश्मारा अभी सर रहमान के साथ सर झुकाए हुए सिमटी सिमटाई बैठी थी, जैसे इसने कभी सर उठाकर ही किसी को ना देखा हो। इधर आओ नालायक, बैठो मौलवी साहब के सामने, सर रहमान ने इमरान को देखते ही गुस्सीले लहजे में कहा। जनाब, मैंने एक कायदा पढ़ा हुआ है, अगर आप कहें तो मौलवी साहब को सुना दूँ। अलिफ आ बे बा जीम जा। इमरान ने बाकायदा कायदा सुनाना शुरू कर दिया। खामोश रहो बदतमीज़, मौलवी साहब अभी मेरे सामने तुम्हारा निकाह हुरिया से पढ़ाएंगे, इसके बाद तुम दोनों को मैं अपनी हमरा ले जाऊंगा। इस बार मैं देखता हूँ कि तुम किस तरह शादी से बचने की कोशिश करते हो, सर रहमान ने आंखें निकालते हुए कहा। मगर जनाब, मैं तो अभी जिंदा हूँ, अभी हूर कहाँ से आ गई? जनाब आप ही समझाएं किबला वालिद साहब को, इमरान ने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा। देखो इमरान, हुरिया ने बताया है कि तुमने उसे अगवा करके एक मकान में बंद कर रखा था। आज ये फरार होकर सर रहमान के पास सुबह सुबह पहुंच गई, और भाई सर रहमान के मुताबिक ये इनकी इज्जत का सवाल है। अब ये शादी हर कीमत पर होगी, इसलिए इन्होंने मुझे सुबह सुबह बुला लिया, और अब तुम्हें शादी तो करनी ही होगी, मजबूरी है, सर सुल्तान ने वजाहत करते हुए कहा। और इमरान की समझ में ये बात ना आ रही थी कि अब वो किस तरह जान छुड़ाए। इतनी बात तो वो समझ गया था कि मादाम इश्मारा ने अंगूठी वापस हासिल करने के लिए ये नया चक्कर चलाया है। अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मुझे 1 मिनट हुरिया से अलहदा बात कर दें, शायद ये खुद ही भाग जाए। बकवास बंद करो, शादी से पहले तुम इससे बात नहीं कर सकते। चलो बैठो मौलवी साहब के सामने। मौलवी साहब शुरू करें। और सुनो इमरान, अगर तुमने इनकार किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, सर रहमान ने कहा, और जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी कनपटी से लगा दिया। अरे अरे, आप मुझे मार डालें, लेकिन ये खुदकुशी तो बुज़दिलों वाला काम है, इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। जल्दी करो, वरना तुम जानते हो जो कुछ मैं कहता हूँ वो कर भी देता हूँ, सर रहमान ने कहा। और अब पहली बार
عمران کو احساس ہوا کہ معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ وہ سر رحمان کی عادت جانتا تھا کہ انہوں نے واقعی کن پٹی پر فائر کر دینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن دلہن کو پہنانے کے لیے مجھے انگوٹھی تو لانے دیں۔ عمران نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا، تم نکاح پڑھواؤ ابھی اور فوراً۔ سر رحمان نے سخت لہجے میں کہا، ارے مجھے یاد آیا، ایک انگوٹھی تو میری جیب میں ہے، چلو یہی میں دے دیتا ہوں۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی انگوٹھی نکالی جو اس نے چیک کرنے کے بعد جیب میں ڈالی تھی، اور اس وقت پہلی بار مادام اشمارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں چمک لہرائی، اور پھر جب اسے عمران کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی دیکھی تو وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی اور اس نے عمران کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹ لی۔ لیکن مادام اشمارا، یہ بتا دوں کہ اس انگوٹھی میں کچھ نہیں ہے، بلیک گرل نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، عمران نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اور مادام اشمارا نے چونک کر انگوٹھی کے اس رنگ کو جو انگوٹھی کے گرد لگا ہوتا ہے ایک طرف سے دبایا۔ دوسرے لمحے وہ علیحدہ ہو گیا اور مادام نے اچانک دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، مگر عمران نے تیزی سے ٹانگ آگے کر دی اور مادام منہ کے بل فرش پر گرتی چلی گئی۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ خبردار مادام اشمارا، اگر تم نے حرکت کی تو گولی مار دوں گا، عمران نے اچانک کرخت لہجے میں کہا اور اٹھتی ہوئی مادام کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، اور دوسرے ہی لمحے مادام اچھل کر دروازے کے مخالف کونے میں پڑے ہوئے صوفے پہ جا گری۔ سر سلطان اور سر رحمان بے اختیار کھڑے ہو گئے اور عمران نے جھپٹ کر انگوٹھی اٹھا لی۔ دوسرے لمحے مادام نے جیب سے ریوالور نکال کر فائر کر دیا اور عمران پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور گولی اس کے قریب سے گزر کر دیوار میں جا لگی، مگر مادام کو دوسرا فائر کرنے کی مہلت ہی نہ ملی اور سر رحمان کے ریوالور سے گولی نکلی اور مادام کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھیے جناب، مائکرو فلم، جس کی وجہ سے مادام مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، عمران نے رنگ میں سے ایک گول مائکرو فلم نکالتے ہوئے کہا۔ بکواس، یہ انگوٹھی اس کے پاس تھی، میرا کیا تعلق؟ تم لوگ مجھ سے فراڈ کر رہے ہو، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مجھے میرے سفارت خانے سے بات کرنے دو، مادام نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو لڑکی، ورنہ ابھی گولی مار کر تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دوں گا۔ تم نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے مجھے استعمال کرنے کی جرات کی ہے۔ سر رحمان اس بار مادام پر ہی الٹ پڑے، غصے کی شدت سے ان کی آواز پھٹ گئی تھی۔ اسی لمحے مادام نے اچانک چھلانگ لگائی۔ اس نے دراصل عمران کے ہاتھ پر موجود فلم جھپٹنی چاہی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑی کیونکہ سر رحمان نے ٹریگر دبا دیا تھا اور گولی مادام کے بازو میں گھستی چلی گئی تھی۔ اب اگر حرکت کی تو دل میں گولی مار دوں گا، سر رحمان نے کہا، اور مادام وہی فرش پر ہی پڑی تڑپتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس کا خیال رکھیں، میں مائکرو فلم پر پروجیکٹر لے آتا ہوں، عمران نے سر سلطان سے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف دوڑتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے میں پروجیکٹر لا کر فلم اس میں ڈالی تو دیوار پر نئے دفاعی سسٹم کا نقشہ ابھر آیا، اور سر سلطان اور سر رحمان دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں شرمندہ ہوں عمران، میں جذبات میں آ گیا تھا، سر رحمان نے شاید زندگی میں پہلی بار عمران کے سامنے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تو تم خود اس سے شادی پر تیار تھے، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت انگوٹھی اس کے پاس تھی، اور اگر میں شادی کا چکر نہ چلا دیتا تو یہ فوراً ہی ملک سے نکل جاتی، عمران نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ اب ظاہر ہے وہ اس کے سوا اور کوئی بہانہ بھی نہ بنا سکتا تھا۔ میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلاتا ہوں، وہ اس گروہ کو گرفتار کرے گا، سر رحمان نے کہا۔ ارے خدا کے لیے اسے نہ بلوائیے، وہ مجھ سے فلیٹ کا کرایہ مانگنا شروع کر دے گا، عمران نے مسمسی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ یہ فلم مجھے دے دو، یہ کیس سیکرٹ سروس کا ہے، میں ایکسٹو کو کال کرتا ہوں، سر سلطان اصل بات سمجھ گئے، اور عمران نے جلدی سے فلم انہیں دے دی، اور سر سلطان ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، میری یہاں کیا ضرورت ہے، جو کیس ہو وہ تو سیکرٹ سروس کا ہی ہو جاتا ہے، سر رحمان نے غصیلے لہجے میں کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ شاید خفت کی باعث جلد از جلد وہاں سے چلے جانا چاہتے تھے۔ ان مولوی صاحب کو بھی ساتھ لیتے جائیے، ایسا نہ ہو کہ یہ نکاح پڑھوانا ہی شروع کر دیں، عمران نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ آئیے مولوی صاحب، سر رحمان نے مولوی صاحب سے کہا، جو پہلے ہی گولیاں چلنے کی وجہ سے سہمے بیٹھے تھے۔
اور ان کے بات کرتے ہی وہ یوں دوڑ کر کمرے سے نکلے جیسے وہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ شکر ہے بلا ٹلی، ورنہ آج تو میں پھنس ہی گیا تھا۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ مادام کی طرف بڑھ گیا جو فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس ڈرامے کا ابھی فائدہ ہو گیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی کو بیکار سمجھ کر مادام کے حوالے کر ہی دیتا۔ اسے یہ تصور بھی نہ تھا کہ اس کے رنگ میں کوئی فائل ہو سکتی ہے۔ وہ تو اس کھانے کے چکر میں رہ گیا تھا۔ اب اسے ملک کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا تھا کہ مادام نے بلیک گرل کے فراڈ کا سن کر وہیں انگوٹھی کے متعلق تسلی کرنی چاہی، اور اس طرح اصل بات سامنے آ گئی۔ آج تم بچ گئے عمران، ورنہ آج سر رحمان فیصلہ کر کے آئے تھے کہ تمہاری شادی کر کے ہی جائیں گے۔ سر سلطان نے سر رحمان اور مولوی صاحب کے جانے کے بعد ریسیور واپس رکھتے ہوئے کہا، لیکن بکرے کی ماں، بکرے کا باپ اور اوہ ویری سوری، باپ کا بکرا کب تک خیر منائے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان کا بے اختیار کہا نکل گیا۔ ختم شد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئکن پر کلک کیجیے اور آل کے بٹن پر پریس کیجیے۔ جزاک اللہ۔